أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات اور صدقے کا معاملہ بندے کے ساتھ دن رات ہر وقت کیا جاتا ہے، لیکن بندے پر اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق دے دے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، مجمع الزوائد میں بھی اس کو نقل کیا گیا۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے، بندگی اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق اور محبت کے اظہار کے لیے مختلف طریقہ کار اپناتا ہے۔ ان مختلف طریقہ کار میں سے ایک اہم طریقہ کار اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، یعنی اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی، نہ اس کے لیے وقت کی کوئی شرط ہے، نہ اس کے لیے وضو اور طہارت کی کوئی شرط ہے، بلکہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ لیٹے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہے، اور اس حکم پر عمل درآمد کو آسان کرنے کے لیے شریعت نے کسی قسم کی کوئی قید نہیں رکھی۔ ذکر الہی یہ بندے کے لیے ایک دنیاوی جنت کی طرح ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ دنیا میں اپنی جنت میں ہیں، اور یہ ایسی جنت ہے جو انسان ہر وقت اپنے سینے میں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ دنیا میں آدمی سے مختلف سہولیات چھن سکتی ہیں، آپ کسی بھی نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ذکر کی صورت میں دنیاوی جنت ایسی نعمت ہے جو انسان سے کسی بھی حالت میں جدا نہیں ہوتی۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ ذکر کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے کلمات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کی شکل میں اس کو یاد کرے۔ اور ذکر کی ایک اہم ترین صورت بھی یہ ہے کہ ہر وقت دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد رہے، دل و دماغ میں یہ احساس رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں اور اس کی نگرانی میں ہوں۔ دل و دماغ میں ہر وقت اس احساس کا رہنا یہ ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔